بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ لا فرق فی عدم جواز بیع المجہول بین ضم معلوم الیہ وعدم الی آخرہ. ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. شرائط عوضین میں یہ ضروری ہے کہ ثمن اور مسمن معلوم ہونی چاہیے، مقدار کے لحاظ سے بھی جنس کے لحاظ سے بھی. اگر ثمن اور مسمن مجہول ہوں گے تو معاملہ صحیح نہیں. چاہے ثمن مجہول ہو تو بھی صحیح نہیں، چاہے مسمن مجہول ہو تو بھی معاملہ صحیح نہیں. یہ بات طے ہو. آج جو مسئلہ ہے اس کا موضوع آگا یہ ہے کہ ثمن ہو یا مسمن، اس کا اگر کچھ حصہ معلوم ہو اور کچھ اس کے ساتھ مجہول ہو، آیا یہ معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ توجہ فرمائیے کہ ضمیمہ مجہول بالمعلوم مبی ہے، اس مبی کا کچھ حصہ مجہول ہے لیکن کچھ حصہ معلوم. آیا یہ صحیح ہے یا صحیح؟ تین نظریات ہیں آگا. پہلا، کچھ بزرگان اس نظریے کے قائل ہیں کہ جناب اگر مبی کا کچھ مجہول ہو تو معاملہ صحیح نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ کچھ معلوم کا ضمیمہ ہو تو چاہے نہ ہو. تو اس کا نتیجہ یہ سطر بنے گی کہ اگر کسی مبی کا کچھ حصہ بھی مجہول ہوا تو بھی معاملہ صحیح نہیں ہے. یہ ہو گئی ایک نظریہ کہ وہ معاملہ بیع باطل ہے اگر اس کا کچھ حصہ بھی مجہول ہوا. دوسرا نظریہ تھوڑا سا تفصیل کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مجہول اور اس کے ساتھ جو معلوم ہے، یہ جو دو چیزیں ملائی جا رہے ہیں، اگر تو مقصود بالاصل، اصل مقصود مجہول کا بیچنا ہے اور معلوم بالطبع ہے، پھر تو معاملہ صحیح نہیں. اگر مجہول اور معلوم مل کر دونوں اس کا مقصود ذاتی ہیں تو بھی فرماتے ہیں معاملہ صحیح. لیکن اگر اصل مقصود ہمارا معلوم ہے مجہول بالطبع ہے تو وہ کہتے ہیں پھر اس مجہول ہو بھی صحیح تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر معاملہ صحیح ہے. یہ کتنے نظریے ہو گئے؟ دو. نمبر 3، الصحۃ مطلقہ، کہ نہیں جناب چاہے مجہول مقصود بالطبع ہو تو چاہے مجہول مقصود بالاصل ہو، اگر مجہول کے ساتھ معلوم کا ضمیمہ کر دیا گیا ہے تو ایسا معاملہ صحیح ہے. فلاں فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے. 7 روایات انہوں نے اپنے موقف پر پیش کی ہیں جو مطلقاً صحت کے قائل ہیں. بس آج فقط یہی روایات پڑھیں گے. شیخنا کا تجزیہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے. ان کا تجزیہ اس بارے میں ٹوٹل 3 نظریات ہو گئے. پہلا نظریہ البطلان مطلقہ، دوسرا نظریہ کہ وہ تفصیل کے قائل ہیں قصد کے لحاظ سے کہ اگر مجہول بالاصل مقصود ہے تو پھر باطل ہے، بالطبع ہے تو پھر ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں جناب اگر مجہول کے ساتھ جب معلوم مل جائے گا تو وہ معاملہ صحیح ہے، چاہے وہ مقصود اصلی ہو تو چاہے مقصود طبعی ہو. اور انہوں نے اپنے اس موقع پر 7 روایات کو بطور شاہد پیش کیا ہے. پھر شیخنا کا تجزیہ انشاءاللہ وہ پھر
لا فرقا فی عدم جواز بیع المجہول بین ضم معلوم الیہ و عدمہ. یہ پہلے نظریہ ہو گیا نا کہ وہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ طے ہے کہ جب مجہول ہوگی مبی یا اس کی سمجھ یا مسمن تو وہ بیع صحیح نہیں ہے. یہ تو اپنے مقام پر طے ہے نا. لیکن ہمارا اصل موضوع اس مسئلے میں کیا ہے کہ اگر اس مجہول کے ساتھ معلوم کو بھی ملا دیا جائے، دونوں کو ملا کر سمجھ یا مسمن بنایا صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو یہ ہو جائے گا پہلا نظریہ کہ جناب اگر جہالت آ گئی تو بس وہ صحیح نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ ضمیمہ معلوم ہو تو چاہے نہ ہو. یہ پہلا نظریہ آ گیا نا. پہلا نظریہ یہ ہے لا فرقا فی عدم جواز بیع المجہول، کسی مبیع مجہول کو بیچنا جائز نہیں ہے مطلقا بین ضم معلوم الیہ و عدم، چاہے اس کے ساتھ کوئی معلوم کا انضمام کریں تو چاہے نہ کریں. کیوں؟ دلیل ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں لِأَنَّ ضم المعلوم الیہ، اگر مجہول کے ساتھ کسی معلوم کو ضم کر بھی دیں لا یخرجہ عن الجہالہ، وہ اس کو جہالت سے خارج. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ آپ صرف معلوم کو تو مبی نہیں بنا رہے نا، مجہول سمیت بنا رہے ہیں، تو یہ مل بھی جائے فیکون المجموع مجہولا، سارے کا سارا. بہت غور میری جان، اگر میں کہتا ہوں یہ ہے 5 کلو چینی جو معین مشخص معلوم 5 کلو، یہ 5 کلو اور وہ جو اس ڈبے میں پڑی ہے کتنی پڑی ہے کوئی پتہ نہیں، یہ تمہیں میں بیچتا ہوں 1000 روپے میں، تو وہ کہتے ہیں یہ معلوم اس ڈبے میں پڑی ہوئی کے ساتھ مل بھی جائے تو مبی آپ کا صرف 5 کلو تو نہیں ہے نا، وہ بھی ساتھ ہے، تو کل مبی من حیث الکل یہ سارا ہو جائے گا مجہول. کیوں؟ اذ لا یقنا بالمجہول، چونکہ مجہول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ما کان کل جزء منہ مجہول، کہ جس کی ہر جز مجہول ہو، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کل من حیث الکل. اب جب میں نے کہا کہ یہ 5 کلو اور وہ ڈبے میں پڑی ہوئی چینی جب ملائیں گے تو مجبور تو مجہول ہو گیا نا کہ وہ کتنے کلو. اچھا نتیجہ بہت غور آگا، یہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. لہذا یہ لوگ کیا کہتے ہیں لا یجوز بیع سمک الآجام ولو کان مملوکا. ایک شخص کا فش فارم ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی اور تالاب ہے جہاں اس نے مچھلیاں خود پالی ہوئی ہیں، مملوک ہے. اب ان میں سے کچھ مچھلیوں کو پکڑتا ہے اور کچھ کو بغیر پکڑے، تو 3 صورتیں ہوں گی، 2 صورتیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ ساری مچھلیاں نکال کے بیچتا ہے، یہ تو کنفرم صحیح ہو گیا. ایک دفعہ ہے کہ اصلاً کوئی مچھلی نکالے بغیر وہیں موجود کہتا ہے کہ جتنی بھی اس میں ہیں ساری میں نے بیچی ہیں. اور ایک صورت یہ ہوگی کہ نہیں، کچھ پکڑ لے کہ یہ تو میں نے پکڑ لیے ہیں، یہ بھی اور باقی جو اس میں ہیں. ان کے نزدیک چاہے بالکل پکڑے بغیر کہتا ہے جتنی ہیں تو بھی بیع باطل، اور کچھ پکڑ کے کچھ بغیر پکڑے کہے کہ باقی جو اس میں ہے وہ، یہ دونوں صورتوں میں بطلان کے. فرماتے ہیں ان کے نزدیک لا یجوز بیع سمک الآجام ولو کان مملوکا لجہالتہ. توجہ فرمائی. وَإِن ضَمَّ عَلَيْهِ الْقَصَبَ غَيْرُهُ، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتے جناب یہ میرا تالاب ہے، اس میں بہت ساری مچھلیاں بھی ہیں اور اس میں کچھ بانس شانس کے درخت بھی ہیں، درخت تو تیرے سامنے تمہیں وہ جو نظر آ رہے ہیں، میں یہ بھی اور مچھلیاں بھی دونوں تمہیں بیچتا ہوں 1 لاکھ میں. یہ کہے یا کوئی اور چیز ساتھ دے، لیکن مراد کیا ہے کہ کچھ اس میں مجہول ہے، ان کے نزدیک صحیح نہیں. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں وَلَلَّبَنُ فِي الزَّرْعِ وَلَوْ ضَمَّ عَلَيْهِ مَا يَخْلِبْ مِنْهُ غَيْرَهُ. ایک
ایک دفعہ وہ کہتا ہے میری یہ گائے کا جتنا بھی دودھ ہے ابھی اس نے نکالا نہیں ہے، وہ سارا بیچتا ہوں 500 میں، یہ بھی صحیح نہیں اور یہ بھی صحیح نہیں کہ اس میں سے کچھ نکال لے، کہتے یہ میں نے تھوڑا سا نکالا ہے، یہ بھی ہے اور جو باقی ہے وہ بھی سارا لے جا۔ فرماتے ہیں یہ صحیح او غیرہ، یا کیا اس کی مثال یہ کہ یہ میری گائے کا جتنا بھی دودھ ہے میں نے نکالا نہیں ہے، وہ سارا دودھ بھی اور یہ ڈبہ گھی کا بھی مثلا میں تمہیں بیچتا ہوں اتنے میں، کہتے ہیں کہ یہ صحیح، کیوں کہ جب یہ جمع ہوگا تو مجموع مجہول ہو جائے گا۔ علی المشہور کما فی الروضہ وعن شہید ثانی نے بھی اس عدم جواز کی نسبت دی ہے شہرت کی طرف، اور صاحب حدائق نے بھی کہا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ بیع المجہول ما انضمام المعلوم صحیح نہیں۔ ختم ہو گیا، یہ ایک نظریہ تھا۔ نمبر 2، دوسرا نظریہ خاص المنع جمع، کچھ علماء کرام وہ بھی عدم جواز کے قائل ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اذا کان المجہول مقصودا بالاستقلال او منضما الی المعلوم، اگر مجہول مقصود اصلی ہے بیع میں یا مجہول اور معلوم دونوں مقصود اصلی ہیں بیع میں، پھر تو ایسا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ لیکن جوزوا بیعہ اذا کان تابعا للمعلوم، لیکن اگر مقصود اصلی ان کا معلوم شے ہے اور یہ مجہول اس کے بالطبع ہے، یہ کوئی مقصود اصلی اور ذاتی نہیں ہے، طبعا یہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ هو المحکی عن المختلف، علامہ کا مختلف میں، فخر الدین کا شرح ارشاد میں، ابن فہد حلی کا مختصر میں، واستحسنہ المحقق، محقق ثانی نے بھی اسی کو اچھا کہا ہے اور شہید ثانی نے بھی اسی کو حسن تو کہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْمَانِعِينَ لَا يُرِيدُونَ إِلَّا ذَلِكَ، یہ توجیہ کر رہے ہیں وہ جو پہلے تھے جو کہتے نہیں جناب کسی بھی صورت میں مجہول کی بیع صحیح نہیں ہے ولو اس کو معلوم کے ساتھ ملا کر کہوں، تو شاید ان کی مراد بھی یہ والی صورت ہو کہ جہاں مجہول مقصود اصلی ہو، شاید مراد یہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِلَّا جہالت التابع لا یتوجب الغرض، چونکہ اگر مجہول مقصود اصلی اور حقیقی نہ ہو بیع میں اور وہ ہو تابع، تو اگر کوئی تابع مجہول ہو بھی صحیح تو اصل مقصود نہ ہو تو وہ موجب غرر، بیع تو باطل ہونی ہے نا غرر کی وجہ سے، تو جو چیز ہمارا مقصود ہی نہیں ہے بالطبع ساتھ ہے وہ اگر مجہول ہے بھی صحیح تو وہ موجب غرر، شاید ان کی مراد بھی یہ۔ اسی طرح ولا صدق اسم المجہول علی یا ولا صادق اسم المجہول علی المبیع عرفاً، اور عرفاً بھی اس پر مجہول کا نام صادق نہیں آتا، تاکہ ہم یہ کہیں کہ جناب اجماع قائم ہے بیع مجہول کے عدم جواز پر اور یہ مجہول ہے، عرف اس کو مجہول نہیں کہتا۔ کیوں؟ فإن اکثر المعلومات بعض اجزاء مجہول، چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بطور کل تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی کچھ اجزاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پورا علم 100% اس کا علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ کتنے نظریے ہو گئے؟ دو۔ تیسرا خلافاً للشیخ، شیخ نہایہ میں، ابن حمزہ وسیلہ میں، والمحکی عن الاسکافی، ابن جنید اسکافی، قاضی ابن براج، بل فی مفتاح الکرامہ، وہ اور بات کرتے ہیں۔ یہ ہے تیسرا نظریہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں ان الحاصل من التتبع کہ ان المشہور بین المتقدمین هو الصحہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عبارات فقہا میں تتبع کریں تو وہاں سے لگتا ہے کہ متقدمین میں مشہور یہ تھا کہ جناب اگر مجہول کو معلوم کے ساتھ ضمیمہ کر کے بیچیں تو یہ صحیح ہے۔ بل عن الخلاف والغنیاء الاجماع،
بلکہ شیخ دوسری کے خلاف اور ابن زہرہ کی غنیہ، انہوں نے تو کہا کہ اجماع ہے فی مسألۃ السماء، کہ اگر کوئی بندہ اپنے تالاب میں موجود مچھلیوں کو بیچ دیتا ہے کچھ ساتھ معلوم ملا کے، تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ واختارہ من المتاخرین، اور اسی صحت والے قول کو اختیار کیا ہے محقق اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب کفایہ محقق سبزواری نے، شیخ حر عاملی نے، اور محدث کاشانی نے۔ وہ کہ عن ظاہر غایت المراد، شہید اول کی غایت مراد سے بھی تقریباً یہی نقل کیا گیا ہے۔ وہ صریح حواشی ہے، اور شہید اول کی جو قواعد علامہ پر حاشیہ ہے اس میں تقریباً نے واضح یہی لکھا ہے، جناب یہ جتنے لوگ صحت کے قائل ہیں، حجتہم علی ذالک الاخبار المستفیدہ الواردہ فی مسألۃ السمک واللبن وغیرہما، ان کے پاس تقریباً 7 روایات ہیں کہ جو سمک کے بارے میں، لبن کے بارے میں، کچھ اور بھی ہیں، کہ جن سب کا آخذ یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر مجہول کو معلوم کے ساتھ ملا کر بیچا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ مقصود وغیرہ والی تفصیل بھی، کیا ہے وہ بالطب مقصود ہو یا بالاصل، وہ بھی آگے آگے یہ ساری حدیثیں تجزیہ ان کا انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ پہلی روایت مرسلہ بیزنطی کی، یہاں پر آپ کہیں گے جناب جب روایت مرسلہ ہے تو آپ اس روایت مرسلہ کو کس بنیاد پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ جو احمد بن نصر بیزنطی تھا، اول تو علماء اس کی مراسیل کو بھی، اس کی مرسلہ کو بھی باقیوں کی مسند کے مطابق جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بھی صحیح۔ پھر اس میں ایک بندہ ہے سہل بن زیاد کو بھی علماء ابن رجال نے اس کی توثیق کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مشائخ حدیث میں ہے، تو لہذا صرف مرسلہ ہونے پہ آپ بریک نہ کر لیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہیں کہ ان کی مرسلہ بھی بیزنطی کی ٹھیک ہے، اور پھر سال کی بھی توثیق موجود ہے۔ ففی المرسلات البیزنطی، روایت مرسلہ بیزنطی کی ہے، اگرچہ الذی ارسالها، اگرچہ اس کا مرسلہ ہونا سہل آسان ہے، یعنی اس کے مرسلہ ہونے کا حل بھی آسان ہے، کیوں؟ چونکہ علماء نے اس کی مرسلہ کو لوگوں کی اور مسند کے مطابق ہے، اور پھر کا وجود سہل فیہا، پھر اس کی سند میں سہل بن زیاد بندہ جیسا موجود ہے کہ جس کو علماء علم رجال نے توثیق کی ہے، لہذا وہ ٹینشن سند کی آپ ٹینشن نہ لیں۔ روایت امام صادق علیہ السلام سے بہت غور آجان، معصوم نے فرمایا اذا کانت عجمۃ، اگر ایک چھپڑ ہے، عجمہ کہتے ہیں چھپڑ، اس میں پانی بھی ہو اور اس میں سرگنڈے بانس وغیرہ یہ بھی ہو اور اس میں مچھلیاں بھی ہوں، اس قسم کا اگر ایک ہے، لیسا فیہا قصب، لیکن وہ ایسا چھپڑ ہے کہ جس میں کوئی قصب نہیں ہے۔ قصب ویسے تو کہتے ہیں ہر اس پودے کو کہ جس میں گرے ہوں، گر نہیں ہوتی جیسے بانس کی ہوتی ہیں، یا جیسے گنا ہوتا ہے، کماد ہوتے ہیں، اس کی ہو گئی، اور بھی بہت سی چیزیں کی گرے گا، ہر اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر اس میں کچھ بھی نہیں، یعنی اس میں بانس وغیرہ یا درخت وغیرہ نہیں تھے، مثلا ایک چھپڑ تھا صرف پانی تھا، لیکن اخرجا شیئن من سمکن، اس نے اس میں سے کچھ مچھلیاں نکال لی، فباع، اور اس نے جو نکال لی وہ وما فی العجمہ، اور جو ابھی چھپڑ میں باقی تھی وہ، اگر یہ دونوں اس نے بیچ دی ہیں تو یہ صحیح ہے۔ تو ہمارا محل شاید یہ ہے کہ جناب مجہول کو، چونکہ جو ما فی العجمہ تھی وہ مجہول تھی، کچھ چیز نے پکڑ لی تو یہ ہو جائے گی معلوم، تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ زمین میں اگر مجہول کا معلوم کے ساتھ ہو جائے تو بیع صحیح ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت معاویہ بن عمار کی امام صادق علیہ السلام سے، معصوم نے فرمایا لا باس بأن یشتری الآجام اذا کان فیہا قصب، کہ اگر کوئی شخص چھپڑ خرید کرتا ہے اور اس میں وہ بانس وغیرہ یا سرکنڈے وہ ہوتے ہیں کہ جو مالیت رکھتے ہیں، تو اس کو خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوئی کہے گا جناب یہاں پر اس نے آجام کی بات کی ہے نا،
مچھلی کی بات تو نہیں ہے، وہ تو گویا کوئی خرید رہا ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ آجام نہیں خریدا، اصل میں تھا بیان یشترا ما فی الآجام، جو کچھ ان چھپڑوں میں ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ کیوں؟ اگر ہم پہلے والی روایت کو بھی لے لیں جو بعد میں آئی وہ ہے، تو مراد خود پانی کا خریدنا ہے، چھپڑ کا جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ والی خریدو فروخت اس کی مراد ہوتی ہے۔ تیسری روایت ہے ابو بشیر کی امام صادق علیہ السلام سے، وہ کیا ہے؟ فی شراء العجم لیس فیہا قصب انما ہی ما، کہ جناب ایک چھپڑ ہے جس میں کوئی سرگنڈے، کوئی اور چیز، کوئی درخت اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہی پانی ہے۔ تو جواب میں فرمایا تصید کفن من سمک، کچھ اس میں سے مچھلیاں پکڑ لے، تقول اور پھر یہ کہے اشتری من کا ھذا سمک وما فی ھذہ العجمہ، یہ جو مچھلیاں میں نے پکڑی ہیں یہ اور جو اس میں موجود ہیں وہ میں ساری تم سے خرید کرتا ہوں 1000 روپے میں، 5000 میں، لاکھ میں، یہ صحیح ہے۔ تو اس روایت کی دلالت کس بات پر ہو گئی کہ کچھ اگر معلوم ہو گیا اور زیادہ باقی مجہول تھیں پھر بھی اس کے مطابق، اس روایت کے مطابق معاملہ صحیح ہے۔ چوتھی روایت موثقہ شما کی امام صادق علیہ السلام سے، کما جیسا کہ من لا یعرف الفقیہ میں وہ روایت یہ ہے، راوی کہتا ہے سألتہ عن اللبن یشترى وهو فی الزرع، جناب ابھی تک دودھ اس جانور سے نکالا نہیں کیا، اس کے زرع میں باقی ہے، کیا اس کو بھی خرید کیا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا لا، جب تک اس کے زرع میں ہے خرید نہیں کیا جا سکتا، الا ان یخلبا سکرجا، سکرجا کہتے ہیں چھوٹا پیالہ نہیں ہوتا جیسے سالن یہ چائے کے لیے پیالے ہوتے ہیں، سکرجا پرانے زمانے میں پہلے پتہ نہیں آپ کیا ہوتا، ہمارے پاس مٹی کے پیالے اتنے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے پیالے، آج کل بھی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ حلیب گھر جاؤ نا تو ان کو کہو جی ساتھ وہ دو جو کھیر بناتے ہیں، تو وہ بھی ان پیالوں میں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ سکرجا، مگر یہ اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اس میں سے کچھ دودھ اس چھوٹے سے پیالے میں نکال لیں، فیقول اور پھر وہ بائے کہ جناب اشتر منی ھذا اللبن، کہ یہ دودھ جو اس پیالے میں ہے یہ اور جو کچھ اس جانور کے ضرور میں ہے وہ تو مجھ سے خرید 1000 روپے میں، 500 میں، جو بھی ہے۔ اگر ایسا ہے تو فرماتے ہیں صحیح ہے، بیع صحیح ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ، اگر اس کے زر میں جب دودھ نکالے گا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو فرماتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں، کان ما فی سکرجا، وہ جو پیالہ نے اس کو دودھ دیا تھا تو وہ ثمن اس کا عوض واقع ہو جائے گی، لیکن معاملہ صحیح ہے۔ تو اس روایت سے بھی کیا ثابت ہوا کہ بیع مجہول مع ضمیمۃ المعلوم صحیح۔ ایک اور روایت ہے، وہ روایت صحیح ہے، عیسیٰ بن قاسم قال، وہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل لہ نعم، کہ ایک شخص ہے جس کے بہت سارے جانور ہیں، یبیع البانہا بغیر کیل، کہ وہ ان کے دودھ کو بیچتا ہے لیکن کیل چلو جیسے ڈبے سے ہم کرتے ہیں اندازہ وہ بھی نہیں کرتا۔ قال نعم حتی تنقطع او شیء منہا، فرماتے ہیں جائز ہے لیکن کیسے؟ تنقطع، یا سارا دودھ ان کا نکال لے یا ان میں سے کچھ نکال لے تاکہ وہ کچھ معلوم ہو جائے گا نا، باقی مجھے سارے بینان۔ البتہ ہم اس روایت سے اگر ہم یہ مراد لیں کیا کہ ان المراد بیع اللبن الذي في الزرع بالتمامه او ببيع شيء منه محلوب في الخارج وما باقي في الزرع بعد حلب شيء منه، ٹھیک ہے یہ مراد لیں۔ تو ہماری مراد ہوئی ہے نا معلوم اور موجود، کچھ دن لے لیا بعد موجود تھا کچھ ہوا۔ چھٹی روایت ہے صحیح ابن محبوب عن ابراہیم الکرخی قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام ما تقول فی رجل اشترى من رجل اسوافا 100 نعجا وما فی بطونها من حمر بکذا وکذا درہما۔ راوی پوچھتا ہے کہ جناب ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں تیرے یہ
اونٹ یا بکریاں یا بھیڑ جو بھی ہیں، ان 100 کی اون خرید کرتا ہوں، صوف، اور جو پر اون ہوتی ہے یہ ہے، اب وہ تو ظاہر معلوم ہوتی ہے نا، یہ ہے، اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، جو ان کے ہونے والے بچے ہیں، وہ دونوں میں ملا کے خرید کرتا ہوں ₹1,00,000 مثلا۔ تو ایک چیز مجہول، وہ تو عمل میں ہے نا، اور ایک چیز ہو گئی معلوم کہ جو اس کی اون تو سامنے ہے۔ امام نے فرمایا لا باس، کوئی حرج، اور آگے فرمایا ان لم یکن فی بطون عمل، فرض کرو ان کے پیٹوں میں کچھ بھی نہ ہوا، بچے نہ بھی ہوئے، تو کان راس مالہ فی الصوف، تو اس کا کل تر کا وہی صوف ہوگا، یعنی وہ بلا سمن نہیں ہوگا، اس کو سمن کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مل تو رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا شاہد ہے، ان کا شاہد ہے کیا کہ جناب بیع المجہول مجہول ما ذمیمۃ المعلوم صحیح ہے۔ 7ویں روایت ہے، وہ روایت ہے اسماعیل بن فضل ہاشمی کی امام صادق علیہ السلام سے، پھر رجل یتقبل بخراج الرجال وجزیۃ رؤوسہم وخراج النخل وشجر والاعجام والمصائد والسمك والطیر وهو لا يدری لعلہ لا يكون شيء من هذا ابدا او يكون ایشتریہ وفی ای زمان یشتری الی آخرہ۔ ایک شخص ٹھیکیدار ہے، ٹھیک ہے نا جی، امام کو کہتا ہے جناب جتنے لوگ سگردو میں کافر ذمہ رہتے ہیں ان سے جو ٹیکس آپ کو آتا ہے نا، میرے ساتھ آپ معاملہ کریں، آپ مجھ سے ₹1 کروڑ سال کا لے لیں، ان کے ٹیکس، ان کے جزیے، ان کی فلاں، وہ سارے کے سارے میں، جیسے ٹھیکیدار ہوتے جی روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ٹیکس والے، جو کرتے ہیں کہ اکٹھے دیتے ہیں حکومت کو اور ان سے لیتے ہیں۔ جناب اگر کوئی شخص اس قسم کا معاملہ کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے وہ سارے بندے ٹیکس دیں گے، سارے بندے نہیں دیں گے، کتنا دیں گے، لیکن یہ تو ایک معین مقدار دے رہا ہے حکومت کو، یہ امام کو، جس نے تو کروڑ روپے جمع کرا دیں ہیں، پھر وہاں سے جا کر اکٹھا کرنا ہے، ممکن ہے کروڑ کا 1.5 کروڑ اکٹھا کر لے، ممکن ہے اس کا کروڑ بھی پورا نہ ہو، تو ایسا معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آیا یہ خرید کر سکتا ہے، قبول کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، اذا علمت من ذلك شيئا واحدا، اگر تمہیں کسی ایک بندے کے بارے میں بھی 100% علم ہے کہ یہ تو اتنا تو مجھے ہر حال میں ملے گا، قد ادرکا، کہ جس کو درک وہ کر لے گا، فاشترہ وتقبل، تو اس کو خرید بھی کر سکتے اور قبول بھی کر سکتا ہے۔ یہی مطلب ہوتا ہے ذمیمہ مجہول مع المعلوم۔